بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان کہانی پرانی ہے، اداکار نئے ہیں. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آج برملا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو ایک بہانہ ہے. امریکہ کی نظر پاکستان کی ایٹمی قوت پر ہے اور یہ وہ سچائی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف کی حکومت گرنے سے پہلے گزشتہ برس تحریک انصاف کے قائد اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ان کی حکومت گرائے جانے کی سازش کر رہا ہے اور انہیں تحریری دھمکی دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا تھا، جنہوں نے 40 برس قبل کہا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے. ناظرین، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے جرم میں عمران خان آج قیدی نمبر 804 ہیں. آج کے سیاسی منظرنامے میں دنیا وہی کچھ دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے اس دور حیات میں دیکھا اور سنا گیا تھا جب وہ جیل میں تھے. عمران خان آج بھی جیل میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، میں کسی بھی ڈیل میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا اور نہ ہی بنی گالہ میں نظر بند رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے کیسز کا سامنا خود کروں گا. اگر کوئی میری رہائی چاہتا ہے تو پہلے تحریک انصاف کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عمران خان جانتے ہیں کہ غیر آئینی حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ نام نہاد اپوزیشن منافقانہ روش اپنائے ہوئے نورا کشتی میں قوم کو گمراہ کر رہی ہے. جہاں تک امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے بیانات ہیں تو ان پر عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنما کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں، اس لیے کہ انہیں جمی کارٹر کے مگرمچھ کے آنسو یاد ہیں جب اس نے کہا تھا ہمارے دیرینہ دوست بھٹو کے ساتھ بہت برا ہوا. ناظرین، بی بی سی کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 1976 اور 1977 میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کارٹر صدر بن چکے تھے اور ہینری کسنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے. بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال تھا کہ حزب اختلاف کی تحریک کو امریکی حمایت حاصل تھی. امریکی صدر جمی کارٹر پی این اے کی تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں. پی این اے کے تحریک کو امریکہ کی مالی امداد حاصل تھی. اصل میں سارا معاملہ پاکستان کے جوہری پروگرام ہی سے متعلق تھا. بھٹو کے قریبی دوست علی جعفر کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو، اس کے پیچھے امریکہ ہے. یہ تحریک اس لیے شروع کی گئی ہے کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے سے انکاری ہوں. ذوالفقار علی بھٹو اپنے 5 سالہ اقتدار کے اواخر تک پہنچ چکے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا تھا امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور اپوزیشن کے ذریعے مجھے ہٹانا چاہتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے قبل راولپنڈی میں ایک خط کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی دھمکی قرار دے کر عوام کے سامنے لہرایا تھا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیانیہ تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش ترتیب دی گئی ہے جس کو امریکہ نے مالی مدد بہم فراہم کی ہے اور میرے سیاسی مخالفین کو سازش میں مہرہ بنایا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی امداد حاصل ہے تاکہ وہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دے.
اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا تھا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنا اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی معاف کرتا ہے۔ بقول بھٹو، امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد PNA کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ صدر جمی کارٹر کے لیے 5 جولائی 1977 کی یادداشت میں لکھا گیا، پاکستان میں شہری پرسکون ہیں۔ مبینہ طور پر کوئی امریکی یا دوسرے غیر ملکی متاثر نہیں ہوئے۔ سعودی عرب اور ایران نے فوجی قبضے پر کچھ حد تک سکھ کا اظہار کیا، اور جمی کارٹر نے لکھا، ہمارے دیرینہ دوست بھٹو کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کیسنجر نے انہیں دھمکی دی، تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے۔ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں، جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تھیں اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے، یہ بات کہی تھی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے دھمکی دی تھی۔ 17 ستمبر کو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ 18 اکتوبر کے انتخابات سے پہلے سنایا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور جنرل ضیاء کا ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اعلان کے ساتھ مارشل لا انتظامیہ اور سابق وزیر اعظم کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی نے فیصلہ کن موڑ لے لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ انتظامیہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی حمایت سے خوفزدہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں کبھی دوبارہ کوئی عوامی عہدہ حاصل نہ کر سکے۔ 18 مارچ 1978 کو صبح 8 بجے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشتاق حسین نے بینچ کے دیگر ججز جسٹس ذکی الدین پال، جسٹس گلباز خان اور جسٹس MH قریشی کے ساتھ نواب محمد احمد خان قصوری کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد عباس، رانا افتخار احمد، ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ کو سزائے موت سنائی گئی، جبکہ سلطانی گواہ مسعود محمود اور غلام حسین کو معاف کر دیا گیا، اور دنیا اسلام کے عظیم لیڈر، پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، آج کے سیاسی منظر میں قوم دیکھ رہی ہے، دنیا محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کے ایک اور محب وطن عوام دوست لیڈر کے خلاف ڈرامے کی کہانی پرانی ہے، البتہ اداکار نئے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔
اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔